بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان میں آپسی رنجشیں کن وجوہات کی بنا پر قائم ہوئی؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے بارے میں تفصیلات سے مستند تاریخ دانوں کی تحقیقات کے مطابق بتائیں گے، اور اگر یہ کہا جائے کہ یہیں آپسی چپلش اور رنجشیں بعد میں سانحہ کربلا کا موجب بنی تو اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہوگی۔ امام سیوطی اور تاریخ ابن عساکر میں ہے کہ عبد المناف کے 4 بیٹے تھے جن کے نام مطلب، ہاشم، عبد الشمس اور نوفل تھے۔ امام زہری کے مطابق ان میں سے ہاشم اور عبد الشمس جڑواں تھے، اور ان دونوں بچوں کے کچھ اعضاء بھی آپس میں جڑے ہوئے تھے، جیسے کہ جڑواں بچوں کے عموماً جڑے ہوتے ہیں جن کو بعد میں الگ کیا گیا تھا۔ جب یہ بات کاہنوں اور نجومیوں تک پہنچی تو انہوں نے پیش گوئی کی کہ ان دونوں کی اولادیں ہمیشہ رنجش میں رہیں گی اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگی رہیں گی۔ حالانکہ جڑواں بچوں کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور مروت کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن کاہنوں اور نجومیوں نے بالکل اس کے برعکس پیش گوئی کی۔ عبد الشمس کے آگے 2 بیٹے امیہ اور ربیہ تھے، اسی کے نام کی وجہ سے یہ خاندان بنو امیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ امیہ کے 2 بیٹے حرب اور ابو العاص تھے۔ بنو ہاشم سے حضرت عبد المطلب پیدا ہوئے اور ان کی اولاد سے حضرت عبداللہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی ہیں وہ پیدا ہوئے، اور ابو طالب جن سے شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پیدا ہوئے، یہ بنو ہاشم کہلائے۔ ہاشم کے جڑواں بھائی عبد الشمس سے امیہ پیدا ہوئے، اور امیہ کے 2 بیٹے عرب اور ابو العاص تھے۔ عرب سے ابو سفیان معاویہ اور یزید تھے۔ ابو سفیان سے ہی آگے یزید پیدا ہوا، جبکہ ابو العاص سے حکم اور عفان تھے۔ حکم سے مروان عبد الملک تھے۔ یزید کے بعد بنو امیہ کے سارے حکمران مروان بن حکم سے ہی تھے، چنانچہ امیہ کی آل اولاد بنو امیہ کہلائی، یعنی ہاشم کے چچا زاد بیٹے کا نام امیہ تھا۔ جناب ہاشم اور امیہ کے درمیان پہلی رنجش کعبہ کی تولیت پر ہوئی۔ اسی طرح حضرت عبد المطلب ابن ہاشم اور حرب ابن امیہ میں ساری زندگی جنگیں جیسی کیفیت رہی، جو کہ تمام تاریخی کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن مکہ میں بنو ہاشم ایک دینی گھرانے سے مشہور ہوئے کیونکہ انہی کے پاس کعبہ کی تولیت تھی، جبکہ بنو امیہ مکہ کے دیگر قبائل پر اپنی جنگی قابلیت کی وجہ سے حکمرانی میں رہنے لگے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ بنو ہاشم نسبتاً نیک، پرہیزگار اور دین ابراہیمی کے زیادہ قریب تھے تو یہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین خاندان میں بہترین نسب میں پیدا کیا، یعنی ہاشم اور اس میں قبیلہ قریش۔ جب بنو ہاشم میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اکثر بنو امیہ کے لوگوں نے یہ کہہ کر ایمان لانے سے انکار کر دیا کہ اگر نبوت ہوتی تو وہ ہمارے خاندان میں ہوتی۔ محترم ساتھیوں، جنگ بدر اور جنگ صفین بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان ہی لڑی گئی تھی۔ جنگ بدر میں باطل کی کمان ابو جہل کے ہاتھ میں تھی، جو کہ جنگ بدر میں جہنم واصل ہو گیا، اور اس کے بعد ہونے والی تمام جنگوں میں بنو امیہ کے سردار ابو سفیان باطل کا امیر بن کے سامنے آیا، ہر دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہایت بدترین دشمن بن کر کھڑا نظر آیا، جبکہ کربلا میں باطل کا امیر یزید تھا اور حق کے امیر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تھے۔ دیکھا جائے تو بنو امیہ اور ہاشم اسلامی تاریخ میں جہاں بھی نظر آئیں گے ایک دوسرے کے بدترین دشمن کے طور پر ہی نظر آئیں گے۔ فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں یا مسجد میں پناہ لے گا اس کے لیے امان ہے۔ امیر معاویہ نے جب اپنی خلافت کو مضبوط کر لیا اور امام علی مقام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنگ و جدل سے کام لیا تو ان کے خلاف مدینہ کے مسلمانوں کے دلوں میں نہایت غم و غصہ پایا جاتا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو کسی حد تک اپنی حکمت اور اپنی دانائی سے مسلمانوں میں انتشار پیدا ہونے کا سبب نہیں بننے دیا۔ یہ آپسی انتشار کس حد تک پھیلا اور اس سے دونوں جانب مسلمان آپس میں جنگ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو مرتے مارتے نظر آئے،
لیکن یہاں پر اس کا تفصیلاً ذکر کرنا مقصود نہیں۔ جب امیر معاویہ وفات پانے لگے تو انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو تخت نشینی کے لیے نامزد کر دیا اور یزید کو اپنی وصیت کے طور پر لکھا کہ تم مسلمانوں کے امیر کے طور پر بیعت لے لینا، لیکن میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ اہل بیت اطہار کی مقدس ہستیوں، خاص طور پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سختی نہ برتنا۔ مگر جب امیر معاویہ کا انتقال ہوا تو یزید تخت نشین ہوا اور اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے مدینہ کے حاکم کو خط لکھا کہ مدینے میں موجود اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیات سے میری بیعت لو، خصوصی طور پر نواسہ رسول امام حسین سے تو ہر صورت میں بیعت لینی ہے، کیونکہ یزید جانتا تھا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ہی اب تمام مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز و محور ہیں، اور اگر میں ان سے بیعت لینے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو پھر تمام مسلمان میری بیعت لینے کے لیے آسانی سے راضی ہو جائیں گے۔ اس لیے اس نے اپنے باپ کی وصیت کو بھی نظر انداز کیا اور سختی سے بیعت لینے کی تاکید کی۔ کچھ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یزید کی حکومت اسلامی اصولوں کے منافی تھی، لیکن یزید دن رات اسی سازش میں لگا رہا کہ کسی طرح وہ نواسہ رسول سے بیعت لے کر اپنی خلافت قائم کر سکے، کیونکہ ان کی بیعت لیے بغیر اس کی خلافت مدینے میں کمزور ہوتی۔ حالات خراب ہونے لگے، فتنہ فساد پھیلنے لگا تو امام علی مقام نے مدینہ سے ہجرت کا ارادہ کیا اور 28 رجب کو آپ نے اپنے قافلے کے ساتھ مدینہ سے ہجرت کی اور یہ قافلہ 3 شعبان کو مکہ پہنچا۔ مکہ میں آپ کا خیر مقدم کیا گیا اور جوق در جوق لوگ آپ سے ملنے آتے رہے۔ اب یہاں ایک بات ان لوگوں کے لیے قابل ذکر ہے جو کہتے ہیں کہ کربلا کی جنگ 2 شہزادوں کے درمیان تھی جو کہ تخت اور اقتدار کی خاطر آپس میں دست و گریباں ہوئے۔ تو اگر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو خلافت اور اقتدار کی لالچ ہوتی تو وہ مکہ مکرمہ یا مدینہ کی بجائے سیدھا کوفہ اور دمشق کی جانب روانہ ہوتے اور وہاں جا کر مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملا کر یزید کے خلاف محاذ کھڑا کرتے، لیکن آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ 10 رمضان المبارک امام حسین کے پاس کوفہ سے پہلا خط آیا اور پھر بے شمار خطوط کا تانا بد گیا کہ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے، ہم یزید کی حکومت کو نہیں مانتے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ بھیجا اور وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے، اور انہوں نے جاتے ہی 6000 کوفیوں سے بیعت لے لی۔ ادھر امام مسلم نے امام حسین کو خط لکھا کہ کوفہ کے حالات سازگار ہیں، کوفہ تشریف لے آئیں۔ امام حسین کو جب ایک خط ملا تو اس کے ساتھ ہی یزید نے کوفہ کے ایک صحابی گورنر کو، جو کہ نہایت نیک اور پرہیزگار تھے اور محب اہل بیت تھے، ان کو برطرف کر دیا اور ایک ظالم، صفت اور چلاک مکار شخص عبید اللہ ابن زیاد کو بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد پہلے سے ہی اپنی سفاکی کی وجہ سے عراق میں مشہور تھا۔ اس نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ بیعت کرنے والے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا اور قید میں ڈال دیا، اور آخرکار مسلم بن عقیل کو بے دردی کے ساتھ دھوکے سے شہید کر دیا، جو کہ الگ ایک المناک داستان ہے کہ مسلم بن عقیل اور ان کے 2 کم سن بیٹوں کو دھوکے کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ دوسری جانب امام علی مقام نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کا خط پڑھ کر کوفہ کی جانب ہجرت شروع کر دی۔ 61 ہجری 2 محرم کو امام علی مقام کے قافلے کو روک دیا گیا۔ جب امام نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ کربلا ہے، تو آپ نے حکم دیا کہ خیمے نصب کر دیے جائیں۔ کربلا میں فوج کا سپہ سالار عمر بن سعد تھا، جو کہ خون ریزی سے بچنا چاہتا تھا، لیکن کوفہ میں موجود گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے شمر کو کربلا بھیجا، جو کہ ساتھ میں عمر بن سعد کے لیے دھمکی امیز خط لے کر آیا کہ یا تو امام حسین سے بیعت لو یا ان کے ساتھ جنگ کرو۔ آخر جنگ ہوئی اور 10 محرم کو نواسہ رسول اپنے جانثاروں کے لاشیں اٹھا اٹھا کر نڈھال ہو چکے تھے، لیکن شجاعت حیدری کی جھلک اب بھی چہرے پر نمایاں تھی۔ یزیدی فوج کی بزدلی کا عالم یہ تھا
کہ اکیلے امام علی مقام امام حسین کے مقابلے کے لیے بھی وہ یک بارگی حملہ کر رہے تھے، اور یک بارگی حملہ کرنے سے بھی ان کے گروہ امام علی مقام کے ہاتھوں جہنم واصل ہو رہے تھے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی رگوں میں شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا خون دوڑ رہا تھا۔ آپ نے وار پہ وار کر کے یزیدیوں کے جتھوں کو جہنم واصل کیا۔ جب شمر نے اور ابن زیاد نے دیکھا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تو اجتماعی لڑائی میں بھی ہمیں مات دے رہے ہیں، تو ان ظالموں نے آپس میں مشورہ کیا اور اپنے تیر اندوزوں کو حکم دیا کہ امام علی مقام امام حسین کی طرف سینکڑوں تیر ایک ہی بار میں چلا دیے جائیں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دشمنوں کے ساتھ جواں مردی سے لڑ رہے تھے کہ تیروں کی بارش آپ کے جسم اطہر کو چھلنی کر گئی اور آپ زمین پر تشریف لے آئے۔ امام علی مقام نے اسی دوران جب اذان کی آواز سنی تو آپ نے نماز کی مہلت مانگی۔ جب آپ سجدے میں گئے تو شمر نے یہ موقع اچھا سمجھ کر آپ کے سر کو تن سے جدا کرنے کے لیے ابن کندی سے کہا، لیکن اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ تو اتنے میں سنان بن انس آگے بڑھا اور انعام و اکرام اور اقتدار کے لالچ میں اندھے ہو کر اس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا اور آپ کا سر انور اتار کر نیزے پر بلند کر دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یزید یہ بھی کہتا تھا کہ میں نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے، یعنی بدر میں بنو امیہ کے بہت سارے افراد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں جہنم واصل ہوئے تھے، جس کی وجہ سے یزید نے یہ کہا کہ اس نے بدر کا بدلہ لے لیا۔